عزیزان گرامی، معزز بہنوں اور بیٹیوں، آج محرم کی 2 تاریخ ہے اور نیا اسلامی سال سن 1445 شروع ہو چکا ہے۔ دنیا میں تمام قومیں جن کے بھی اپنے سال ہیں وہ ان کی آمد پر خوشیاں مناتے ہیں اور مخصوص تقریبات کا اہتمام کرتے ہیں اور اس کے لیے اسپیشل پروگرامز کرتے ہیں۔ ہم اہل اسلام ان چیزوں کے حق میں تو نہیں ہیں، نہ تو ہم نئے سال کو منانا یا پرانے سال کو الوداع کہنا یا سالگرہ منانا اور اسی طرح سالانہ کسی خوشی کو منانا یا سالانہ کسی غم کو منانا، کسی واقعہ کو منانا۔ ہمارے ہاں اہل اسلام کے ہاں کتاب و سنت کے مطابق اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ جیسے ہی اسلامی سال کی ابتدا ہوتی ہے، کچھ ممالک میں، کچھ اسلامی ممالک میں جہاں کچھ مخصوص لوگوں کا غلبہ ہے اور وہ اقلیت میں ہونے کے باوجود غالب ہیں، ایک عجیب قسم کی فضا، ایک ہڑبونگ، ایک افراتفری مچا دی جاتی ہے پورے ملک میں۔ پورے ملک کے باسیوں کی زندگی اجیرن کر دی جاتی ہے، بازار بند ہو جاتے ہیں، رستے بند ہو جاتے ہیں، زندگی تنگ ہو جاتی ہیں، گلیاں محلے تک بند کر دیے جاتے ہیں۔ اور وہ عظیم موقع اور وہ عظیم واقعہ جس کی مناسبت سے اس اسلامی سال کی ابتدا ہوتی ہے، اس کو نہ تو کوئی یاد کرتا ہے، نہ اس کا کوئی ذکر کرتا ہے، اور نہ لوگوں کا دھیان ہی ہوتا ہے کہ یہ سال شروع کس چیز سے ہوتا ہے، اس میں حکمت کیا ہے اور اس کی وجہ کیا ہے۔ جسے کہتے ہیں نا کہ نکار خانے میں ٹوٹی کی آواز کون سنتا ہے۔ ایک آدھ آدمی اگر کوئی کہہ بھی دے تو لوگوں کا دھیان ہی نہیں ہوتا۔ پورے ٹی وی چینلز، پورا پرنٹ میڈیا، پورا سوشل میڈیا اور پورے حکومتی ادارے، حکومتی ایوان، حکومتی عہدیدار، قانون نافذ کرنے والے ادارے، چھوٹے سے لے کے بڑے تک، ان دنوں میں اگر کہیں کوئی بڑے سی بڑی جرم بھی ہو جائے، تھانے خالی ملیں گے۔ صاحب جی وہ ادھر جلوس نکلوانے گئے ہوئے ہیں، وہ اس کے انتظام میں وہاں سے فارغ ہوں گے۔ آپ کی چوری، آپ کی ڈکیتی، آپ کے قتل، آپ کا جو بھی مقدمہ جیسے بھی جو بھی ہوگا نا، وہ اس وقت ہوگا جب وہ وہاں سے فارغ ہو جائیں گے۔ دیکھیں یہ جو اسلامی سال جس کی ابتدا ہوتی ہے، 1445واں سال آج شروع ہو گیا ہے، یہ اس کا نام ہوتا ہے، ہم اس کو نام دیتے ہیں ہجری سال۔ اس کا تعلق چاند کے ساتھ ہوتا ہے، ایک سال شمسی ہے اور ایک قمری ہے۔ یہ قمری سال ہے اور اسلامی جتنی تقریبات ہیں، جتنے معاملات ہیں، ان کا تعلق اسی سال کے ساتھ ہے۔ دیکھیں زکوٰۃ دینی ہے تو ہم نے قمری سال کے اعتبار سے دینی ہے۔ بعض لوگ بڑی غلطی کرتے ہیں کہ وہ شمسی سال کے اعتبار سے زکوٰۃ دیتے ہیں، لیکن قمری سال کے اعتبار سے دینی چاہیے، کیونکہ یہی سال اسی کا اعتبار ہے۔ عید ہے، عید الاضحیٰ ہے، عید الفطر ہے، رمضان المبارک ہے، روزے ہیں، نفلی ہیں، فرضی ہیں، جو کچھ بھی ہے، جو بھی معاملات ہیں وہ سارے اسی سال کے اعتبار سے ہوتے ہیں۔ اس کو ہجری سال کہا جاتا ہے کیونکہ اس کی ابتدا ہجرت سے ہوئی تھی، اس کی ابتدا ہجرت سے ہوئی تھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں اس سال کی ابتدا نہیں کی گئی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں ایک آدمی حضرت ان کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ جی آپ تاریخ جو ہے اس کو مقرر کر دیجیے۔ تو آپ کہنے لگے جی کیسے مقرر کریں؟ یہ ایک بڑا جو ہے وہ سوچ طلب معاملہ تھا۔ صحابہ کی جو ہے اس پہ مشاورت ہوئی
کسی نے نبی علیہ السلام کی ابتدا سے، آپ کی پیدائش سے، کسی نے وفات سے، کسی نے اسلام آپ کی نبوت سے، اور کسی نے مشورہ دیا کہ اس کو آپ کی ہجرت سے شروع کیا جائے، اور اس پہ سب کا اتفاق ہو گیا کہ سال کی ابتدا جو ہے وہ ہجرت سے کی جائے، کیونکہ یہی وہ عظیم مرحلہ تھا جس سے اسلام کا غلبہ شروع ہوا۔ اس کے بعد پھر معاملہ پیش آیا کہ مہینہ کون سا شروع ہو، کیونکہ 12 مہینے ایسے ہی روٹین وائز جو ہے وہ چلتے ہوتے تھے، کس مہینے سے ابتدا کی جائے۔ تو مشورہ یہ ہوا کہ چونکہ حج ایک بہت بڑا ایونٹ اسلامی ہوتا ہے اور بہت بڑی تقریب پوری دنیا کے مسلمانوں کی ہوتی ہے، لہٰذا لوگ حج سے جب واپس آتے ہیں تو اس کے بعد محرم کا مہینہ شروع ہوتا ہے، تو اس مہینے سے اسلامی سال کی ابتدا کی جائے۔ چنانچہ محرم، یکم محرم سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے اسلامی سال کی ابتدا کی گئی۔ حضرات گرامی، ہجرت کیا ہے؟ ہجرت دو طرح کی ہے، ایک ہجرت ہے حصی اور معنوی۔ حصی اور معنوی ہجرت یہ ہے کہ اپنے جسم اور روح دونوں کے ساتھ ہجرت کی جائے، جیسا کہ لوگ نبی علیہ السلام اور آپ کے صحابہ نے، اور ان سے پہلے بہت سارے انبیاء نے جن کا ذکر اللہ نے قرآن مجید میں ذکر فرمایا، جن میں سے ابراہیم علیہ السلام میں وقال انی مہاجر الی ربی سیہدین کہ میں ہجرت کرنے والا ہوں، ان قریب مجھے ہدایت دے گا۔ انبیاء نے ہجرت کی، نبی علیہ السلام نے، صحابہ نے، یہ حصی اور معنوی دونوں ہجرت تھی، یعنی جسم و جان دونوں کے ساتھ۔ اور دوسری ہجرت ہوتی ہے جو کہ ہجرت ہے جس کو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ المہاجر من ہاجر عما نہا عنہ اللہ، کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہجرت وہ ہے کہ جس انسان اس سے رک جائے جس سے اللہ نے روکا، یہ معنوی ہجرت ہے۔ لیکن یہاں چونکہ ہجرت حصی اس کا تذکرہ ہے، اور یہ آج کے خطبہ میں ہم جتنے فضائل ہیں، جتنے مناقب ذکر کریں گے وہ اس حصی اور معنوی ہجرت کی ہے، یعنی کہ جو جسم و جان کے ساتھ ہجرت، یعنی کہ دار الکفر کو چھوڑ کے دار الاسلام کی طرف آنا، یہ ہجرت جو ہے اصل مراد ہے۔ حضرات گرامی، ہجرت کا حکم کیا ہے؟ اگر تو دیکھیں کہ اس کے کئی مراتب ہیں۔ اگر انسان کسی جگہ پر رہ کے اسلام پہ عمل پیرا رہنا اور اسلام پہ کاربند رہنا اس کے لیے ممکن نہ ہو تو اس کے لیے ہجرت کرنا فرض ہے، جس طرح کہ نبی علیہ السلام اور آپ کے صحابہ تھے کہ مکہ میں رہ کے ان کے لیے جو ہے وہ دین پہ قائم رہنا ان کے لیے ممکن نہیں رہا تھا، چنانچہ آپ نے ہجرت کی۔ اور قیامت تک کے لیے اگر ایسا موقع کسی کے لیے بھی پیش آ جائے تو اس کے لیے ہجرت کرنا ضروری ہے۔ ہم نے ذکر کئی دفعہ کیا کہ ہجرت کے لیے ضروری نہیں آپ ملک چھوڑیں، بعض دفعہ ہجرت محلہ چھوڑ کے ہوتی ہے، بعض دفعہ جو ہے ایک شہر چھوڑ کے ہوتی ہے۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ جس طرح فرماتے ہیں کہ جس جگہ پر سلف کو گالیاں دی جائیں، جس جگہ پہ سلف کو گالیاں دی جائیں، اور خاص طور پر وہ سلف جو صحابہ کرام ہیں، تو اس جگہ پہ رہنا کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ جس جگہ پہ یا جس ملک میں یا جس شہر میں یا جس محلے میں ایسے لوگوں کا غلبہ ہو جہاں پہ اسلاف کو گالیاں دیے جائیں، تو اس حد تک جو ہے یہ ہجرت جو ہے وہ اس کا معاملہ ہوتا ہے۔ تو ہجرت جو ہے، اگر کوئی شخص ہجرت نہیں کرتا لیکن اپنے دین کو قربان کر دیتا ہے اور دین پہ عمل پیرانا ہونا چھوڑ دیتا ہے، جس طرح کے بعض کافر ممالک میں اس وقت بھی ہوتا ہے، یا سنت پہ انسان عمل نہیں کر سکتا تو وہ ہجرت بھی نہیں کرتا، اور بلکہ اپنا وطن، اپنا مال دولت، اپنا گھر بار بچا لیتا ہے اور دین کو قربان کر دیتا ہے، تو اللہ رب العزت کے ہاں اس کی بڑی پکڑ ہوگی، جیسا کہ اللہ رب العزت نے سورہ النساء میں فرمایا ان الذین توفاهم الملائکۃ ظالمی انفسهم قالوا فیما کنتم قالوا کنا مستضعفین فی الارض قالوا الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا، کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو ظلم کی حالت میں اس دنیا سے چلے گئے ہوں گے، جب فرشتے ان کے جسموں سے، ان کے جسد خاکی سے روح کو نکالیں گے تو فرشتے ماریں گے اور پوچھیں گے کہ تم کس کے عمل کرتے رہے؟ وہ کہیں گے کننا مستضعفین فی الارض، ہم زمین میں بڑے کمزور تھے اس لیے دین پہ عمل پیرا نہ ہو سکے،
اللہ تو فرشتے فرمائیں گے الم تکن ارض اللہ واسعہ، کیا اللہ کی زمین اتنی تنگ پڑ گئی تھی کہ تمہیں کہیں رہنے کے لیے جگہ نہ ملے؟ کتنے لوگ ہیں جو اس اسلامی ملک کو چھوڑ کے کافروں کے ملک میں جاتے ہیں، چاہے وہاں دین قربان کرنا پڑے، کچھ بھی قربان کرنا پڑے، حتیٰ کہ جان بھی رستے میں قربان کر دیتے ہیں۔ یہ کتنے واقعات ہوتے ہیں صرف دنیا کی خاطر، صرف دنیا کی خاطر۔ تو دین بچانا، چاہے انسان کو کسی جنگل میں رہنا پڑے، کسی گاؤں میں رہنا پڑے، کسی دیہات میں رہنا پڑے، دین کو بچانا سب سے ضروری ہے، اسلام کو بچانا سب سے ضروری ہے، کیونکہ اس کے بارے میں پوچھا جائے گا روز قیامت میں کہ الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا فاولئک مأواہم جہنم وساءت مصیرا۔ ایسے لوگوں کی بخشش نہیں ہوگی، اللہ ان کو جہنم میں ڈالے گا اور ان کو بہت برا ٹھکانہ، سوائے ایسے لوگوں کے جو ہجرت کرنے پر قدرت نہیں رکھتے تھے، جن کے پاس ہجرت کرنے کی طاقت نہیں تھی، یا جن کو ہجرت کرنے نہیں دی گئی، ایسے لوگ سوائے۔ تو اور ایسے لوگ جو ہے ان کے لیے اجازت جو ہے وہ اللہ کے ہاں عذر ہے، کیونکہ انسان لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، انسان ہر ایک کو اس کی وسعت کے مطابق اور طاقت کے مطابق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ پکڑتا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص مال و دولت کی خاطر اور اپنے گھر بار کی خاطر دین کو قربان کر دیتا ہے تو اس کو سورۃ توبہ کی اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان یاد رکھنا چاہیے، قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، کہہ دیجئے اپنے آباء و اجداد، مال دولت، رشتہ دار، سارا کچھ یہ تمہیں اللہ اور اس کے رسول جہاد سے زیادہ محبوب ہے، فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ، تو انتظار کرو کہ اللہ کا عذاب کب تم پر آ جاتا ہے۔ اس لیے دین کو بچانا سب سے ضروری ہے، اور دین کو بچانا سب سے اہم ہے، اور اسی لیے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت کی ہے، اور اس کے لیے مکہ جیسا عظیم شہر چھوڑا ہے کہ جہاں ایک نماز کا اجر 1,00,000 نمازوں کا بنتا ہے، لیکن وہاں پہ دین، توحید اصل چیز ہے، نماز تو بعد میں ہے، توحید اصل چیز تھی، توحید کو بچانا وہاں پہ ممکن نہ رہا۔ آپ نے کتنے دکھ کے ساتھ مکہ کو چھوڑا تھا، اور فرمانے لگے اے مکہ تو کتنا اچھا ہے، تیری فضا کتنی جو ہے وہ خوبصورت ہے، اور کتنی پرفضا تیرا مقام ہے، اگر تیرے رہنے والے، اگر تیرے باسی مجھے رہنے دیتے تو میں کبھی بھی تجھے چھوڑ کے نہ جاتا۔ اور اس طرح آپ نے مکہ کو چھوڑا اور مدینہ کا رخ کیا، اللہ نے پھر مدینہ میں ہی برکتیں نازل فرمائی، اور یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو شخص جو ہے وہ چھوڑ کے جاتا ہے اللہ کی خاطر کسی جگہ کو چھوڑتا ہے، جس کا ذکر انشاءاللہ آگے بھی آئے گا، تو اللہ اس کے لیے بہت وسعتیں فرماتا ہے۔ حضرات گرامی، ہجرت جو ہے یہ اس کے فضائل اور اس کے مناقب بہت زیادہ ہے۔ اللہ کی خاطر چھوڑنا یہ آسان کام نہیں۔ اگر آپ تصور کریں کہ آپ یہاں بیٹھے ہو، آپ کا گھر بار پیسہ سب کچھ ادھر پڑا ہو، آپ کو کہا جائے کہ آپ نے یہیں سے نکل جانا ہے اور کسی جنگل میں جا کے رہنا ہے، وہاں نہ آپ کے پاس پیسہ، نہ دولت، نہ کاروبار، نہ سیٹ، کچھ بھی نہیں، محلے داری، رشتہ داری سب کچھ چھوڑنی ہے۔ مشکل ترین کام جو ہے وہ دنیا میں رہتے ہوئے ایک ہجرت کرنا ہے، اور یہ اگر جو کوئی ہجرت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بڑا ہی اجر عطا فرماتے۔ حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک موقع ایسا ہے غزوہ حنین کا، مکہ فتح ہونے کے بعد یہ حنین کا واقعہ پیش آیا تھا، تو رسول حنین میں بڑی غنیمتیں ملی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 9 مسلم لوگ تھے نا، وہ غنیمتیں ساری ان میں تقسیم کر دی تاکہ یہ اسلام میں پکے ہو جائے، اسلام میں داخل ہو جائے۔ تو جو انصار تھے وہ پریشان ہوئے کہ آپ نے ہمیں چھوڑ کر اپنی قوم کو یہ سارا مال دے دیا، تو آپ نے انصار کو جمع کر کے ایک خطبہ دیا، اور اس خطبے کی تاثیر سے انصار دھاڑے مار مار کے رونے لگے، زاروں کتاب رونے لگے، ان کی داڑیاں جو ہے وہ آنسوں سے تر ہو گئی۔ آپ نے فرمایا لوگوں تم اس بات سے خوش نہیں ہو کہ لوگ مال و دولت لے کے اپنے گھروں میں لوٹے ہو اور تم اللہ کے رسول کو لے کے اپنے گھر میں چلے جاؤ، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام تمہارے ساتھ چلے جائیں۔ اگر لو سلک الناس شعبا ووادیا وسلکت الانصار شعبا ووادیا لسلکت شعب الانصار ووادیا، اگر لوگ ساری دنیا ایک طرف چل پڑے اور صرف کائنات میں انصار دوسرے راستے پہ چل پڑے، تو انصار میں پوری دنیا کو چھوڑ کے تمہارے راستے پہ چلے۔
تمہارے ساتھ میں چلوں گا. اور آپ نے فرمایا لولا الہجرہ، جو اصل بات ہے، لولا الہجرہ، انصار تمہارا مقام یہ ہے، اگر اللہ رب العزت نے مجھے ہجرت کا عظیم اجر نہ دینا ہوتا لکنتم امرأ من الانصار، تو اللہ رب العزت مجھے پیدا ہی تم لوگوں میں کرتا. صرف یہ کہ اللہ نے مجھے ہجرت کا عظیم اجر دینا تھا، اور اس عظیم اجر کی خاطر آپ 12 سال مکہ میں رہے، اور مکہ میں آپ نے جو ہے وہ تکلیفیں سہی. لولا الہجرہ، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، لولا الہجرہ لکنتم امرأ من الانصار، اگر ہجرت کا عظیم اجر اللہ نے مجھے نہ عطا کرنا ہوتا نا تو میں پیدا ہی تم لوگوں میں ہوتا. عزیزان گرامی، ہجرت جو ہے یہ ایک ایسا اجر ہے کہ ایک ایسا عمل ہے، اس جیسا کوئی بھی عمل نہیں ہے، بے مثال یہ عمل ہے. ابو فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں آیا اور میں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، حدثنی بعمل استقم علیہ، مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے کہ جس پر میں جو ہے وہ جم جاؤں، ثابت قدم رہوں، اور جو ہے مجھے کسی مزید جو ہے وہ کسی سے پوچھنے کی ضرورت پیش نہ آئے، کیونکہ مسافر تھے آپ، باہر سے آئے. تو آپ نے فرمایا 3 چیزیں، آپ نے یہ 3 چیزیں نوٹ کر لیں. آپ نے فرمایا علیک بالہجرہ فإنہ لا مثل لہ، ایک تو ہجرت کرو، اس جیسی کوئی عبادت نہیں ہے. نمبر 2 علیک بالصوم، روزے رکھو، اس جیسی کوئی عبادت نہیں ہے. علیک بالسجود فإنہ لا مثل لہ، تیسری چیز یہ ہے کہ سجدوں کا کثرت سے اہتمام کرو، اس جیسی بھی کوئی عبادت نہیں. یہ طبرانی کی جو ہے وہ طبرانی الکبیر میں یہ روایت ہے، اور شیخ البانی نے سلسلہ صحیحہ میں اس کو صحیح قرار دیا ہے. حضرات گرامی، ہجرت ایک ایسا عظیم اجر ہے کہ اللہ رب العزت اس کے ساتھ انسان کے سارے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتے. ہجرت کے ساتھ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے اسلام قبول کیا، میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پہ رکھ کے ہاتھ بیعت کرنے لگا تو اچانک مجھے ایک خیال آیا، میں نے ہاتھ پیچھے کر لیا، میں نے کہا اللہ کے رسول مجھے ایک گارنٹی دیجئے پھر میں اسلام قبول کرتا ہوں. آپ نے پوچھا وہ پوچھو، آپ نے فرمایا کہو کیا کہتے ہو؟ کہنے لگے مجھے گارنٹی دے دیجئے کہ اس اسلام کی بدولت اللہ رب العزت میرے پچھلے سابقہ سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے. ان لوگوں کو اتنی فکر ہوتی تھی، یعنی یہ نہیں کہا کہ میں اسلام قبول کرتا ہوں مجھے فلاں عہدہ دے دیجئے، فلاں مال دے دیجئے، فلاں سردار بنا دیجئے، نہیں، فکر کیا تھی کہ مجھے گارنٹی دے دیجئے کہ اسلام قبول کرنے سے اللہ رب العزت میرے سارے گناہوں کو قبول معاف فرما دے گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سوال سے بڑھ کر جواب دے دیا. سوال کیا تھا؟ اسلام قبول کرنے سے گناہوں کی معافی. آپ نے 3 چیزیں فرما دی. آپ نے فرمایا اما علمت ان الاسلام تہدم ما قبلہا، ایک بات یاد رکھنا، اسلام تمہیں پتہ نہیں ہے، اسلام قبول کرنے سے اللہ رب العزت پہلے سارے گناہ معاف فرما دیتے. پہلے شرک سے بڑا بھی کوئی گناہ ہوگا اگر اللہ وہ معاف فرما دیتے ہیں تو باقی کیا ہے کہ اسلام سے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اب دوسرا فرمایا وہ ان الہجرت تہدم ما کان قبلہا، کہ جو ہجرت ہے اس سے بھی پہلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. یہ جو ہمارا اصل مقصد ہے بیان کرنے کا، ان الہجرت تہدم ما کان قبلہا. تیسری چیز وَأَنَّ الْحَجَّ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ، حج کرنے سے بھی پہلے گناہ اللہ رب العزت سارے معاف فرما دیتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں ان 3 اسلام اللہ نے دے دیا، اور ہجرت جو ہے وہ حقیقی اللہ تعالیٰ ہم وہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے کہ ہجرت جو گناہوں کو چھوڑنا، کم از کم اتنی ہجرت تو ہو. اور تیسرا حج اللہ رب العزت ہم سب کی قسمت میں بار بار کر دے. یہ صحیح مسلم کی صحیح روایت ہے، یہ صحیح مسلم کی روایت نمبر 192 ہے. چوتھا فائدہ جو ہے حضرات گرامی ہجرت کا، یا چوتھا اس کی فضیلت یہ ہے کہ اس کے بعد بھی اگر انسان سے کوئی گناہ ہوئے ہونا تو ہجرت کی فضیلت سے اللہ رب العزت وہ گناہ بھی معاف فرماتے ہیں. طفیل ابن عمر الدوسی بڑے مشہور، آپ نے ان کا واقعہ سنا ہوگا. مکہ میں اسلام انہوں نے قبول کیا تھا، پھر یہ واپس چلے گئے، اور جب آپ ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو حضرت طفیل رضی اللہ عنہ
خود بھی مدینہ آئے اور ایک شخص کو بھی ساتھ لے کے آئے. یہ لوگوں کا طریقہ کار ہوتا تھا. ہم نماز کے لیے آتے ہیں, کبھی ہم نے سوچا نماز کے لیے جا رہے ہیں, کسی بھائی کو ساتھ لے جائیں, ہماری کتنی کوتاہی ہے, تو ایک بندے کو ساتھ لے کے آئے. اس نے بھی اسلام قبول کر لیا. ہوا یہ کہ مدینے کی آب و ہوا سے موافق نہ آئی, اس کے پیٹ میں ایک تکلیف ہو گئی, تو اس کی تکلیف کے اثرات اس کے باقی جسم پر ظاہر ہونے شروع ہو گئے, حتیٰ کہ اس کا ایک ہاتھ جو ہے وہ خراب ہو گیا. جیسے کہ گینگرین وغیرہ بن جاتی ہے نا, اس طرح کی کوئی تکلیف ہو گئی. تو شاید اس کو یہ ڈر ہوا کہ میرا یہ ہاتھ, یہ تکلیف جو ہے باقی جسم میں نہ چلے جائے. اس نے بغیر کسی سے پوچھے, بغیر کسی کے مشورہ کے اپنا ہاتھ کاٹ لیا, اپنا ہاتھ کاٹ لیا. لیکن ہوا کیا کہ وہ صرف ہاتھ ہی نہیں کاٹا, اس کا سارا خون جو ہے وہ ہاتھ کے رستے سے نکل گیا اور وہ فوت ہو گیا. حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ دن بعد خواب دیکھا. خواب میں دیکھا کہ وہ باغات میں پڑا ہوا ہے, بڑی نعمتوں میں ہے اور کھا پی رہا, لباس بڑا خوبصورت ہے, لیکن جو ہے اس کے ہاتھ جو ہیں وہ ہاتھ کے اوپر کوئی کپڑا سا چڑھایا ہوا وہ نظر نہیں آ رہا. تو انہوں نے آ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ خواب بتلایا. یہ بھی صحیح مسلم کی 184 نمبر آیت ہے, 184 نمبر حدیث ہے. تو پوچھا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام, میں نے یہ خواب دیکھا ہے, آپ نے تو ہاں, ساتھ انہوں نے یہ پوچھا کہ تم نے تو یہ کام کر لیا تھا, تو یہ تمہاری اتنی اچھی حالت کیسے ہو گئی؟ تو اس نے پتہ کیا جواب دیا, اس نے کہا غفر لی بہجرتی, اللہ رب العزت نے مجھے ہجرت کی نعمت کی بدولت معاف کر دی. اتنا بڑا ان سے کوتاہی ہوئی تھی, لیکن ہجرت کی بدولت اللہ نے وہ کوتاہی بھی ان کی معاف کر دی. تو جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ خبر پہنچی, انہوں نے بتلایا, تو آپ نے دعا کی, اللہم ولیدیہ فاغفر, اے اللہ اگر سارے جسم کو معاف کر دیا تو اس کے ہاتھوں کو بھی معاف کر دے, اس کو بھی بخش دے. یہ ہجرت کی بدولت اتنا بڑا اجر جو ہے تو ملتا ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس کا اجر نصیب فرمائے. اور جو کوئی ایسی حالت میں ہے کہ جہاں دین پہ, اسلام پہ عمل کرنا ممکن نہیں ہے, بعض لوگ ایسے خاندان میں رہ رہے ہوتے ہیں کہ وہاں پہ وہ اکیلا ایک شخص جو ہے وہ موحد ہوتا ہے, سارا خاندان شرک پہ, بدعات پہ ہوتا ہے, اس کے لیے دین پہ عمل کرنا ممکن نہیں ہوتا. تو ایسے شخص کو بھی چاہیے کہ یا تو ان کی کو دین کی دعوت دے, لیکن اگر وہ اتنا مجبور ہے کہ دین کی دعوت بھی نہیں دے سکتا اور دین پہ عمل بھی نہیں کر سکتا, اس کو چاہیے اپنا خاندان چھوڑ دے. اللہ تعالی ہمیں دین پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. حضرات گرامی, ہجرت ایک ایسا عظیم عمل ہے جس کو صحابہ کرام نے سمجھا اور اس پہ حتی الامکان عمل کرنے کی بھی کوشش کی. حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ بنو خزاعہ میں سے ایک آدمی, ایک جو کہ مسلمان تھے, صحابی تھے, تو انہوں نے اسلام قبول کیا, ہجرت کرنا چاہتے تھے لیکن بیمار ہو گئے اور بیماری ان کی شدت اختیار کر گئی. انہیں خوف ہوا کہ میں کہیں اس بیماری سے مر ہی نہ جاؤں اور یہ نہ ہو کہ میں ہجرت نہ کرنے والوں میں شمار ہو جاؤں اور اللہ کے ہاں پکڑا جاؤں. اتنے شدید بیمار تھے کہ اٹھ بھی نہیں سکتے تھے, بیٹھ بھی نہیں سکتے تھے. انہوں نے اپنے جو خاندان والے تھے, جو اولاد یا جو بھی لوگ تھے, ان کو کہنے لگے کہ چارپائی بچھاؤ. انہوں نے چارپائی بچھائی, کہنے کہ مجھے اٹھا کے اس پہ ڈال دو. انہوں نے چارپائی پہ ڈال دیا. کہنے لگے اب اسی حالت میں مجھے مکہ سے اٹھاؤ اور مدینہ لے جاؤ. وہ کہنے لگے, اب بیمار کہنے لگے جو میں کہتا ہوں وہ کرو. حکم دیا, حتیٰ کہ انہیں اس پہ عمل کرنا پڑا. انہوں نے چارپائی کو اٹھایا, جو بھی ان کے احباب تھے, اور ان کو لے کے مدینہ کی طرف چل پڑے. مکہ سے باہر ایک جگہ ہے تنعیم, جہاں پہ اس وقت مسجد عائشہ ہے, وہاں سے جو وہاں پہ مکہ کی حد ختم ہو جاتی ہے اور بعض لوگ وہاں سے عمرہ بھی کرتے ہیں. وہاں پہ پہنچے تو فوت ہو گئے اور پھر ظاہر بات ہے ان کو دفنا دیا گیا. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام تک مدینہ میں یہ بات پہنچی تو صحابہ کرام افسوس کرنے لگے, کہنے لگے کہ کاش وہ مدینہ پہنچ جاتے تو ان کو ہجرت کا عظیم اجر مل جاتا, ان کو ہجرت کا عظیم اجر مل جاتا.
تو جب انہوں نے یہ بات کی تو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں یہ آیات نازل فرما دیں، وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، جو اپنے گھر سے نکل پڑا رستے میں ہی فوت ہو گیا تو اللہ پر اس کا اجر لکھا جا چکا، اللہ نے اس کو اس کا اجر پورا دے دیا۔ یعنی آپ دیکھیں کہ اللہ رب العزت کے ہاں بھی اس کا کیا مقام تھا اور صحابہ نے بھی اس کا کیا مقام سمجھا، کیونکہ اللہ رب العزت کی رحمت کے سب سے زیادہ مستحق جو لوگ ہیں وہ ہجرت کرنے والے ہیں، جیسا کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ اللہ غفور الرحیم، کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور ہجرت کی اور جہاد کیا یہ سب سے زیادہ اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ حضرات گرامی، جو لوگ اللہ کے راستے میں ہجرت کرتے ہیں اللہ رب العزت کا وعدہ ہے اللہ دنیا میں بھی انہیں بڑی وسعت عطا فرماتا ہے اور آخرت میں ان کا اجر الگ سے ہے، جیسا کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَن يَخْرُجْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعًا، کہ جو بھی اللہ کے راستے میں نکلتا ہے، مَن يَخْرُجْ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ، جو بھی ہجرت کرنے کے لیے نکلتا ہے، يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعًا، تو اس کو زمین میں اللہ کی طرف سے بڑی وسعت ملتی ہے اور اللہ اس کے لیے بڑے مواقع زمین میں مہیا فرماتے ہیں۔ وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اس کے بعد جو دوسرا حصہ، یعنی کہ اس کے لیے دنیا میں بھی اللہ کی طرف سے وسعت ہے اور آخرت میں جو ان کا اجر ہے وہ الگ سے ہے۔ حضرات گرامی، 8ویں فضیلت، یہ بہت سارے فضائل ہیں لیکن ہم صرف 10 فضائل جو ہیں اختصار کی وجہ سے ذکر کریں گے۔ 8ویں فضیلت اللہ کے راستے میں نکلنے کی اور ہجرت کرنے کی یہ ہے کہ اللہ رب العزت اس کے لیے جنت واجب کر دیتے ہیں۔ حضرت صبرہ ابن فاقہ بیان کرتے ہیں، لمبی روایت ہے، کہ جب کوئی انسان اسلام قبول کرتا ہے اور اسلام قبول کرنے کے بعد وہ ہجرت کے لیے نکلتا ہے تو شیطان اس کے راستے میں بیٹھ جاتا ہے اور وسوسے اس کے دل میں ڈالتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ تم اپنے آباء و اجداد کی جگہ کو، اپنے گھر بار کو چھوڑتے رہے ہو، چھوڑو، ادھر ہی بیٹھے رہو، کہاں پہ جانا ہے۔ لیکن وہ شخص جو ہے پھر بھی اس کے بعد وہ اب ہجرت کے لیے نکل پڑتا ہے تو پھر اس کے بعد وہ جہاد بھی کرتا ہے، یعنی یہ ساری چیزوں سے شیطان اسے روکتا ہے، اسلام سے پہلے روکتا ہے، پھر ہجرت سے روکتا ہے، پھر جہاد سے روکتا ہے۔ لیکن جو شخص ان سارے شیطانی وسوسوں کو چھوڑ کے یہ کام کرتا ہے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اپنے اوپر کان حقا علی اللہ ان یدخلہ الجنہ، اللہ رب العزت پر حق ہے کہ اللہ نے اپنے اوپر یہ فرض کر لیا کہ ایسے شخص کو میں جنت میں ضرور داخل کروں گا، اور جنت میں بھی ایسے نہیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے جنت کی گارنٹی دی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جیسا کہ فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے روایت کرتے ہیں، انا زعیم لمن آمن بی واسلم وہاجر ببیت فی ربض الجنہ وببیت فی وسط الجنہ، جس شخص نے اسلام قبول کیا اور پھر جو ہے وہ اللہ کے راستے میں ہجرت کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اس کے لیے جنت کے مضافات میں اور جنت کے درمیان میں ایک گھر کی گارنٹی دیتا ہوں، جنت کے مضافات میں اور جنت کے گھر میں، جنت کے وسط میں، اور پھر عام جنت میں تو بہت سارے لوگ جائیں گے لیکن ان جیسا کوئی جنت میں نہیں جائے گا جیسے یہ لوگ جنت میں جائیں گے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ تمہیں پتہ ہے کہ سب سے پہلے کون لوگ جنت میں جائیں گے؟ صحابہ نے کہا جی اللہ و رسول و عالم، فرمایا المہاجرون، ہجرت کرنے والے وہ سب سے پہلے جنت میں جائیں گے۔ تو وہ جنت پہ جا کے جنت کے دروازے کو کھٹکھٹائیں گے تو جنت کا جو دربان ہے وہ ان سے پوچھے گا بھائی جنت کی طرف آ گئے ہو، حساب دے آئے ہو، پیچھے حساب دے آئے ہو، بڑی خوبصورت بات، بڑی دلچسپ بات، حساب دے آئے ہو؟ وہ کہیں گے حساب کس چیز کا دینا، گھر بار ہم نے اللہ کے لیے لٹا دیا تھا، تلواریں ہماری گردنوں پر تھی، ہمارا حساب تو تھا ہی نہیں، اللہ نے کہا چلو جاؤ ایسے تم جنت میں چلے جاؤ۔
تو ان کے لیے جنت کے دروازے کھل جائیں گے، وہ جنت میں جا کے 40 سال تک آرام کرتے رہیں گے، ابھی تک کوئی حساب کتاب سے فارغ ہو کے وہاں پہ پہنچے گا، 40 سال تک بیٹھے وہ جنت کی نعمتیں کھاتے پیتے رہیں گے، پھر باقی لوگ جو ہے ان کی باری جنت کی طرف آنے کی ہوگی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں جہاں جس ہجرت کی ضرورت ہو اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے، اور جن لوگوں نے ہجرت کی ہے صحابہ کرام جن کے سردار ابو بکر و عمر و عثمان و علی اور جو دوسرے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ سب سے اعلیٰ درجے پر آپ کی ازواج اور آپ کی اولاد، آپ کے اہل بیت، صحابہ کرام تابعین، اور اسی طرح وہ لوگ جنہوں نے جو ہے وہ آج تک ہجرت کی ہے، اور خاص طور پر جو بڑی ترین ہجرت جو 1947 میں ہوئی تھی، اللہ رب العزت ان سب مہاجرین کی قربانی اللہ رب العزت قبول و منظور فرمائے اور جنت میں ان کو اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔